اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اکرمنا بهذا الشہر المبارک اللہم قونا علی صیامنا وقیامنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد عن الامام الصادق علیہ الصلاة والسلام الافطار علی الماء یغسل ذنوب القلب. ثانیا عن الامام القاظم علیہ السلام فطرک اخاک الصائم افضل من صیامک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بابرکت مہینے میں جو رحمتوں مغفرتوں سے بھرا ہوا مہینہ، اللہ کا کرم ہوا ہم خطا کار انسانوں پر کہ پھر زندگی میں ایک مرتبہ اس مقدس مہینے میں حیاتی دی اور استفادے کا موقع دیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کو حاصل کرتے ہیں اور اپنے خالق کو راضی کر کے اپنی آخرت کو آباد کرتے ہیں. آج کے اس نشست میں افطار کی اہمیت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ افطار کی اہمیت یعنی افطار خود بندہ خود کرے یا افطار کسی اور کو کروائے، دونوں کی اہمیت اس عنوان میں پوشیدہ ہیں. خود افطار کرنے کے بھی آداب ہیں. اگر کوئی روزے دار روزہ رکھے تو افطار کرنے کے کیا آداب ہیں، اور افطار جب کرے گا تو یقیناً اس کو افطار کرنے کا اجر بھی ملے گا. اس لیے کہ ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات سے، ارشادات سے، سنتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ افطار کا وقت وہ عظیم الشان وقت ہے. جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت اللہ کی رحمتیں مغفرتیں اس طرح برس رہی ہوتی ہیں کہ جو بھی دعا اس وقت کرے گا تو اس کی دعا مستجاب ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے افطار کے آداب میں سے اہم ترین ایک ادب علماء کرام نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ جب افطار کا وقت آئے اور افطار کرنے لگے تو اپنے وقت کے امام صاحب الزمان عجل اللہ فرج شریف کو یاد کرے اور اس کی ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرے. یقیناً اس کی دعا قبول ہوگی. اور جبکہ ہمیں روایات سے یہ بھی ملتا ہے کہ جب کوئی مومن اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کرتا ہے، دعا کے ہاتھ بلند کرتا ہے، تو دوسری طرف سے ہمارے وقت کے امام اس دعا کرنے والے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں. اس لیے کہ مومن امام کے لیے دعا کر رہا ہے تو امام اس مومن کے لیے دعا کر رہا ہے. یہ فرصت بہت اچھی فرصت ہے، اس کو ہم ہاتھ سے نہیں جانے دینا. افطار کے لیے یہ ہے کہ افطار حلال چیز سے ہو. اور کن کن اشیاء سے افطار ہونی چاہیے؟ سب سے بہترین افضل ترین یہ ہے کہ کھجور سے افطار کرے. جس طرح روایات میں ملتا ہے کہ جو بھی شخص کھجور سے افطار کرے گا اس کی نماز میں 100 گنا اضافہ ہو جائے گا. اور ایک روایت جس طرح میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پانی سے افطار کرنا دل کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. تو یقیناً یہ افضل چیزیں ہیں جن سے انسان کو افطار کرنا چاہیے. اور امیر المومنین علیہ السلام افطار کے آداب میں سے ایک ادب یہ بتاتے ہیں کہ جب پہلا لقمہ روزے دار اٹھائے اور اپنے منہ میں رکھنا چاہے تو پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرت اغفر لی
مولا نے فرمایا یہ دعا پڑھے تاکہ افطار کے وقت اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اور یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آج کے افطار کے وقت جن لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمایا ان کا شمار بھی ان آزاد شدہ لوگوں میں ہو جائے۔ پہلا یہ تھا کہ افطار کے کچھ آداب، اس کے بعد پھر کسی دوسرے روزے دار کو افطار کرنے کا ثواب، افطار کرانے کا ثواب، افطار کرانے کا اجر یا افطار کی اہمیت۔ ہم مختصر ایک روایت افطار کیسی ہونی چاہیے، جبکہ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آداب اور ائمہ علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہوئی سنتیں سب ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور ہماری اپنی نفسانی خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں۔ قسم قسم کے افطار پر کھانے بنائے جاتے ہیں اور بڑے اہتمام کیے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کس طرح افطار کرتے تھے۔ ایک روایت عرض کرتا ہوں اصول کافی جلد نمبر 4 سے، امام زین العابدین علیہ السلام کی افطار یہ ہوتی تھی کہ امام علیہ السلام ہر روز ایک دمبا ذبح کرواتے تھے، دمبا ذبح کروا کے اس کو اچھی طرح سے پکواتے تھے۔ پھر جب افطار کا وقت ہوتا تو امام علیہ السلام اپنے صحابہ کو کہتے کہ برتن لے کے آؤ، برتن لے کے آتے، اس میں وہ پورا سالن تقسیم کرتے۔ پھر امام علیہ السلام ہر ایک برتن کی طرف اشارہ کر کے فرماتے یہ فلاں گھر والے کو دے کے آؤ، یہ فلاں گھر والے کو دے کے آؤ۔ اس طرح پورے کا پورا وہ دمبا امام علیہ السلام پڑوس میں روزے داروں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آخر میں امام علیہ السلام کی خدمت میں کھجور اور روٹی پیش کی جاتی تھی، امام علیہ السلام اس کھجور اور روٹی سے افطار کرتے تھے۔ ہمیں امام علیہ السلام کی سیرت سے یہ تو حکم نہیں کہ لازم ہم کھجور اور روٹی سے افطار کریں، لیکن یہ تو ضرور ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ جتنا ہو سکے دوسرے روزے داروں کا، دوسرے ضرورت مندوں کا، دوسرے محتاجوں کا پہلے خیال رکھا جائے، بعد میں جو اپنے لیے بچ جائے اس سے افطار کیا جائے۔ لیکن ہم حد سے گزر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ائمہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افطار کا ثواب کیا ہے؟ کسی روزے دار کی افطار کرائی جائے، جس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں فطر کا اخا کا صائم افضل من صیامک، کسی برادر مومن کا روزہ افطار کروانا یہ آپ کے روزے سے افضل ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پھر ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں بس دوسروں کی افطار کراتے پھریں، یہ نہیں ہے، بلکہ جو آپ خود پر فرض ہے اس کو ادا کرنا ہے، لیکن جو افضل چیز ہے دوسروں کو افطار کے لیے بھی دعوت دینی ہے۔ خطبہ شعبانیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمہ و مغفرہ لما مضی من ذنوبہ۔ کائنات کے رسول نے فرمایا اے انسانوں، تم میں سے جو بھی شخص کسی روزے دار مومن کا روزہ اس مہینے میں افطار کروائے تو اللہ کے نزدیک اس کے لیے اجر ایک غلام آزاد کرنے کا ہے اور گزشتہ تمام گناہ بخش دے جانے کا سبب ہے یہ افطار۔ اور کسی شخص نے کہا فقیل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ولیس کلنا یقدر علی ذالک، ہم سب کے سب اس پر قدرت نہیں رکھتے کہ ہم افطار کر رہے ہیں لوگوں کی۔ تو رسالت مآب نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، جہنم سے اپنی جان چھڑا لو اگرچہ کھجور کے بعض حصے سے، اور جہنم سے اپنی جان چھڑوا لو، جہنم سے آزاد ہو جاؤ اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ سے۔ یعنی کائنات کے رسول نے یہ فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بہت بڑی بڑی عالیشان کھانے پیش کیے جائیں، اگر جتنی استطاعت ہو، استطاعت کے مطابق اگر ایک کھجور کی بھی حیثیت ہے تو وہ دے کر انسان یہ عظیم اجر کما سکتا ہے اور دوسرے کی افطار کروا سکتا ہے۔ ایک اور روایت جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل فرمائی اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدیر صحابی ہے جو امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا،
امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں، امام علیہ السلام نے صدیر سے فرمایا، یا صدیر حل تدری ایو لیالی ہذہی، اے صدیر کیا تو جانتا ہے کہ یہ کون سی راتیں گزر رہی ہیں؟ قال صدیر نعم فداک ابی ہذہی لیالی شہر رمضان فما ذاک، صدیر نے فرمایا جی مولا میرے بابا پر قربان ہوں کہ یہ ماہ رمضان مبارک کی راتیں گزر رہی ہیں، مولا ان میں کیا کرنا چاہیے، کیا فضیلت ہے، کیا آپ کا مقصود ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اتقدر علی ان تعتق فی کل لیلۃ من هذه اللیالی 10 رقبات من ولد اسماعیل علیہ السلام، اے صدیر کیا تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہر رات حضرت اسماعیل جو اللہ کے نبی ہیں ان کے اولاد میں سے 10 غلام آزاد کرا سکے اس رات میں، ان راتوں میں، کہ اتنی طاقت رکھتا ہے؟ تو صدیر نے فرمایا بے ابی انت و امی لا یبلغ مالی ذاک، اے میرے مولا میں تو اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہر رات 10 غلام آزاد کرا سکوں۔ فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة في كل ذلك يقول لا اقدر علیہ، پھر امام علیہ السلام نے اس عدد کو کم کرنا شروع کیا، کیا تو 9 غلام آزاد کرا سکتا ہے، 8 غلام آزاد کرا سکتا ہے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رات تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے 1 غلام آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ تو صدر نے فرمایا لا، میں اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا فما تقدر ان تفطر فی کل لیلۃ رجلا مسلما، اے صدر کیا تو اتنی قدرت بھی نہیں رکھتا کہ ہر رات میں 1 روزے دار کا روزہ افطار کراؤ؟ جب اس نے یہ سنا تو فقال له بلا وعشرہ، اس نے کہا کہ مولا پھر تو میں 10 لوگوں کا روزہ کھلا سکتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا فذاک الذی اردت یا صدیر، یہی تھا جو میرا مقصد تھا کہ آپ کو یہ اصل بات بتاؤں کہ 1 روزے دار کا روزہ کھلوانا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 1 غلام آزاد کرانے کے برابر ہے۔ تو پھر اس نے فرمایا، امام علیہ السلام نے فرمایا صدیر کو ان افطارک اخاک المسلم یعدل رقبۃ من ولد اسماعیل، آپ اپنے بھائی مسلمان کا افطار کرواؤ، یہ برابر ہے اس کے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 1 غلام آزاد کرانے کے برابر ہے۔ یقیناً مومنین کرام ناظرین، افطار کے بہت بڑے ثواب ہیں، بہت بڑا اجر ہے، اور یہ ماہ رمضان مبارک رحمتوں مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اس فرصت کو ہم ہاتھ سے نہ جانے دیں، جتنا ہو سکے اللہ کی رضایتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات فرامین پر توجہ اور غور فکر کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ افطار کا اتنا بڑا اجر ہم حاصل کر سکتے ہیں اگرچہ کھجور کے 1 گھٹلی سے یا پانی کے 1 گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کروائیں اور یہ اجر حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔